ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکے سے مل جائیں، چوری سے مل جائیں، قانون شکنی سے مل جائیں. تو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، موٹی موٹی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی. عین کہتے ہیں اس آنکھ کو جو دیکھنے والے کو بہت اچھی اٹریکٹ کرے. اور سب سے جو آپ کو معلوم ہے اٹریکشن کا جو سب سے پہلا وہ حصہ ہے انسانی کا، وہ آنکھ. یہ آنکھ باتیں بھی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک نظر میں 100 بات کر دیتے. تو آنکھ ایک ایسا جسم کا جو سب سے پہلے اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو. تو وہی چیز اللہ پاک نے انسان کی مشینری سے بنائی. اس کو معلوم ہے کہ اس کی اٹریکشن کہاں ہے، تو اسی حوالے سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں تمہیں ملی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بڑے امن اور سکون کے ساتھ. ایسا نہیں کہ بھاگتے بھاگتے. آمنین کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، یہ ذرا سمجھیں. آمین سچ پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں، آپ شادیوں پہ جاتے ہیں، وہاں آپ کو بہترین کھانے ملتے ہیں، لیکن آپ آمینین نہیں کھاتے. جلدی ہوتی ہے، اس وجہ کہ وہ دوبارہ تو ایک ہی ہے نا، اس کے بعد پھر واپس ہی جانا ہے. تو اصل میں اللہ پاک نے فرما رہے ہیں مطلب کہ انسان کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ابھی یہ کھا رہے ہیں، شام کو اس سے اور بہتر ملے گا، کل اور بہتر ہو. تو ہر دفعہ بہتر سے بہتر کا معاملہ انسان کے اندر موجود رہے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ جو میں چاہوں گا. یدعون فیہا بکل فاکہۃ، وہ یہاں منگائیں گے کل فاکہۃ، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کے پھل. آمنین اتنا وسیع لفظ ہے کہ میں آپ کو کہاں سے شروع کروں. پہلی بات، پیسے جب نہیں دینے تو آمنین پہلی بات ہوگی، نمبر 1. دوسری بات، جتنا مرضی منگواؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں، آمنین. تیسری بات، جو آ گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی آ سکتا ہے، ختم ہونے کا خوف نہیں ہے. چوتھی بات، دوست یار آ گیا، دیکھیں نا متقابلین، کوئی مسئلہ نہیں. اور رکاوٹ یہ بھی نہیں ہے کہ آج ملے گا شاید کل نہ ملے. ہاں جی. تو آمنین، ہر طرح کے امن، ہر طرح کے سکون، ہر طرح کے اطمینان کے ساتھ آپ اس کو کھائیں. اس کے بعد لا یذوقون فیہا الموت، یہ بھی در حقیقت اسی آمنین کا ایک حصہ ہے کہ یہ تو ہے جی آج مل گیا، کل مل گیا، 10 سال ملے گا، آخر ایک دن مرنا ہے یار. فرمایا وہ بھی نہیں ہے، وہاں سے بھی امن ہے. دیکھیں آمنین کا قرآن تفسیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ نے یہ آمنین کی تفسیر قرآن آگے چلا رہا ہے. لا یذوقون فیہا الموت، وہاں یہ خوف خطر بھی نہیں ہے کہ موت سے ایک دن مر جانا ہے، جیسے وہاں چھوڑ کے آئے ہیں. ایک دفعہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ مجھے یاد آ رہی بات، اکبر بادشاہ نے، مثال ہے، تمثیل ہے، ایک بکرا بیربل کو اور ملا دو پیدا کو، ان کا آپس میں مقابلہ رہتا تھا. ان دونوں کو ان کا عقل جانچنے کے لیے دونوں کو دے دیا تول کے کہ تمہارے بکرے کا اتنا وزن، تمہارے بکرے کا اتنا وزن. 1 مہینے کے بعد میں نے اتنے ہی وزن کا تم سے واپس لینا ہے. تو وہ لے گئے. مہینے بعد لائے تو بیربل کا جو بکرا ہے وہ اونچا نیچا ہو گیا، بھاری ہو گیا، اور ملا دو پیدا کا بالکل برابر نکلا. اس نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں تو بڑی کوشش کرتا رہا، روز تولتا تھا، کھلاتا تھا، پھر بھوکا رکھتا تھا، پھر کرتا، میں تو تانگ ہی رہا پورا مہینہ. میں کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو ایک کوٹری میں اس کو باندھ دیا اور وہاں اس کو میں پورا چارہ کھلا دے دیتا تھا. لیکن میں نے یہ کیا ہے کہ دوسرے کونے میں ایک شیر کو باندھ دیا. تو دن کو یہ جتنا کھاتا تھا، رات کو شیر کے سامنے جب بیٹھا تھا تو سارا برابر ہو جاتا. تو اللہ پاک یہاں وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو شیر ہے نا موت کی شکل میں، وہ بھی تمہارے سامنے نہیں ہوگا کہ تم سارا آمنین کے ساتھ کھایا پیا تمہارا کہیں برابر نہ ہوتا رہے. امن، موت سے بھی امن. صرف وہی موت ہوگی الا الموتۃ الاولی،
جو پہلے تم موت سے گزر چکے ہو اس کے علاوہ بس بات ختم. وَوَقَاهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ. اور یہ بھی ایک اللہ کا فضل کہ ان کو جہنم کے عذاب سے یعنی ایک الگ نعمت، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا اور نعمتیں بھی دی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے ویسے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ایک مناسب وقت پہ یہ ساری جنت کی نعمتوں کا ایک خلاصہ، اور خاص طور پہ مجھے اس کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، یہ جو ابھی معیار آئے ہیں نسوانی حسن کے، یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دی. جن بنیادوں پہ، جن معیار پہ جسمانی حوالے سے جو آج ہم نے یا یورپ نے بنائے ہیں، یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، اور اللہ پاک نے فطرت کو ہی اپیل کیا ہے. جو ایک انسان کی فطرت جو ہے، جو چاہتی ہے وہی چیزیں اس کو، یہ پھلوں کے حساب سے، یہ جنات کے حوالے سے، یہ نہروں کے حوالے سے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ٹھنڈے پانی کی نہر، ہر طرح کا جو اللہ پاک نے نعمتیں گنوائی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کے اندر بلٹ ان ہے، اس کے اندر خواہشات میں موجود ہے. آگے فرمایا فضلا من ربک. یہ کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر اور ہے. وہ تو یہ تھا کہ جو بتایا کس حوالے سے کہ جیسی تم کرنسی لائے ہو اس طرح کے تمہیں انعامات مل گئے. اب اگلی بات یہ ترجمے والوں تو اسی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ فضلا من ربک کا، اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جو بونس ملنا ہے وہ الگ ہے. جو تم لے کے آئے ہو اس کے بدلے میں تو وہ تمہیں مل گیا. جتنا عمل کر کے لائے کرنسی کے حوالے سے اتنا سٹیٹس. دیکھیں درجے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک زمانے میں ریلوے میں 4 درجے ہوتے تھے. وہ 3rd ہوتا تھا، انٹر ہوتا تھا، 2nd ہوتا تھا، 1st ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر ایک اور ہوتا تھا، ایئر کنڈیشن ایسی تھا. حتیٰ کہ ہوائی جہاز میں جہاں ایک ہی جگہ پہ سب، وہاں بھی 2 3 اکانومی کلاس ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو کلاس، کلب کلاس، بھارت وی آئی پی بھی ہے. پھر اس کے اوپر پھر ایک اور نکالا وی آئی پی، یہ نمبر جا کے لیتے ہیں. تو یہ انسان کے ساتھ یہ درجات وہاں بھی ایسے ہی ہیں، جنت میں بھی ایسے ہی ہیں. اگر آپ سورہ رحمان پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ سارے درجے وہاں ملیں گے. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ ان جنتان، اور سارا بیان کر کے پھر آگے بات کر فرمایا وَمِن دُونِهَا مِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان 2 جنتوں کے علاوہ پھر 2 اور جنتیں ہیں. وہاں جب ہم بات کریں گے تو بڑی اللہ پاک نے عجیب و غریب وہاں ایک بات کی ہے. میری ایک شیعہ عالم سے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ الٹے سمجھ رہے تھے معاملات کو کہ جی وہ وی آئی پی وہ ہے اور یہ دوسری اکانومی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ بولتی لگی، اکانومی یہ ہے اور وی آئی پی وہ ہے. غالباً عمران صاحب ساتھ تھے، حمدانی صاحب کے ساتھ. تو بہرحال ان کو تفسیر وہ لکھ چکے تھے، بعد میں ان کو سمجھ آئی، کیا لگے ٹھیک ہے. یہ تو ایسی بات آ گئی. تو فرمایا فضلا من ربک کا، یہ رب کی طرف سے ایک الگ بونس الگ ہے. انعام اکرام فضل کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں فاضل، فالتو، اوور اینڈ ابو، یعنی جو کچھ تم عمل کر کے لائے ہو اس کے بدلے میں اللہ پاک کی طرف سے تمہیں مل گیا. لیکن اوور اینڈ ابو